بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا۔ او بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا۔ اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے۔ کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے۔ نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بن جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا۔ وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں، فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے۔ تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے۔ حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے۔ پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا، پہلے وعدہ کرے۔ حضرت جبریل کہتے میں وہیں کھڑا تھا، رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا، سفر شروع ہوا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے۔ مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم۔ او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے، کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا، یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے۔ صحیح مسلم کی حدیث
فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے, جو جناب موسیٰ کے بھی, حضور فرماتے ہیں قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنیں حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی, فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. دسو کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں؟ لو کڈو مسئلہ, کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں؟ قبر خالی جدو نکلے نہیں پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ میں چھٹے آسمان پہ. عجیب بات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا, مسجد اقصیٰ میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کو آنکھیں ہوتے نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے, بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں بولے؟ تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہونے کہتے نور نہ آکھو. میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی ہے, تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا. یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشن. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم.
اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی، کعبے میں بھی نماز، بیت المقدس میں بھی، بیت المعمور میں بھی، بیت اللہ میں بھی، ہر جگہ ہی۔ تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا، اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے، نماز ہی نماز ہے ہر جگہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس 7ویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کچھ آ سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں، حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کا دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا۔ باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے ہی جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا بھی مانگ لے۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ و بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے میری آنکھوں سے اڑی ہوندی پئی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے، یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے، حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔
हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहाँ तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गाँव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए, आला हजरत फरमाते कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैब किधर जाएगा, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा वल्लहु अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जब अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूं। किसे देख के आया हूं बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूं बोलिए, किसको किसको जी। यहां भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं कहा तू शदाई हो गया, मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने। अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में? दे लो तुसी नहीं ना बोले और मैं तुहानू खिलार के जे पूछा कि जेड़ा नुकसान है वो दसो, फिर की करोगे भाई? अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान? ते जेड़े मौलवी एडी बड़ी किताब लिख छड़ी नहीं वेख्या नहीं वेख्या, उन्होंने भी कदी पूछ लिया करो भी तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने है लागे। अजीब तू अजीब नस्ल का तू जानवर है भाई। नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कहता नहीं देखा। मैं कहता तू नाल से किनू की पता है चलिया, अजीब तू इंसान है। इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे तेरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पढ़ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, कहते रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उसके अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे बाबू बातू अकेला ही देखा है, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है, मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत रायल हक, तुम सारे मिलके मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया है, जिसने मुझे देख लिया उसने देख लिया है। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल है। पर मैं तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ कहने मेरी कांड दे पीर दा हाथ थे, मुर्शद दा हाथ थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, नमाजें कितनी लाए बोले सारे, रह कितनी गई किवें
پتہ ہے نا تو دسو مسئلہ کیویں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاتا ہے. مدد کنے کی تھی جی اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے ہر جمعے 3600 بندہ مشرک ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی وہ بھی کافر چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگتے پھر کھلا لی ترلے لیندے پھر تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک ڈرو اللہ سے حیا کرو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے لے کے آیا تھا رستے میں کون ملا بولے انہاں کیا حضور انہاں نیچے پڑھنیاں میں تجربہ کیتا جی واپس جائیں حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر 45 ہو گئی پھر آیا حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے ایتھے تے 50 لے آندے نے ٹائم کوئی نہیں بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چ آیا سر تے کہ تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50 اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا محبوبہ واپس جا 9 پھیرے بھیج محبوب کو اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا ذرا بار بار بھیج میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں بار بار بھیج رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں تجھے تو دکھایا ہے جا تو بار بار دیکھ کے آ تو اسے دیکھتا رہ میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں 9 دفعہ گئے نبی کریم نمازیں رہ گئی 5 مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موئے کو نہ منگیا جی اور ڈرو اللہ سے حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے مدد کی کہ نہیں یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ دیں گے عجیب بات ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے حضور کو یاد رہتا ہے اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے اللہ کی اصل مدد کس کی پیسے کون دیتا ہے تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا عجیب چکر ہے خدا کے بندو مدد کس کی حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ان کو پیغام کس نے دیا نمازیں معاف کس نے کی چھٹی کس نے دی تو مدد کس کی ہوئی عقیدے کو سمجھیں میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی میں در رسول پہ چلا گیا میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی مہربانی فرما کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے رب کریم نے بارش عطا کر دی عقائد اور نظریات کو سمجھیں غور کریں عقیدہ مضبوط رکھیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اور میں تو سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے ہمارا
اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے۔ جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش، بخاری مسلم ہے، یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ۔ فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہیں سکل سماعت کا مسئلہ تھا، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے۔ جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، تو اونچا سنتے تھے تو پھر بولتے بھی اونچا ہی تھے، تو چونکہ ذرا اونچا بولتے تھے تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں کہ وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے، مجبور تھے، مجبوراً اونچا بولتے تھے، لیکن رب کریم کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی، فرمایا مجبوری جتنی بھی ہو میرے نبی کا ادب قائم رکھنا ہے، ادب تم نے قائم رکھنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، بڑے دن روتے رہے، بڑے دن بڑی تکلیف میں رہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بول بیٹھا ہوں، روئے اور بڑی شدت کے ساتھ آہوزاری کی۔ جب 2-3 دن تشریف نہ لائے، حاضر نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کے لوگوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ ثابت نہیں آ رہے۔ عرض کی حضور وہ تو روتے رہتے ہیں سارا دن اور بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی اسے جا کے کہو کہ تجھے تیرے رسول نے بلایا ہے، جاؤ جا کے کہو کہ تجھے حضور نے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دئی مر جائیے، آزم یا تے لائیے نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ پیغام گیا سرکار کا تو دوڑے آئے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، رو پڑے، کہنے لگے حضور میں جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، میں مجبور ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ ذرا میرے گلے سے لا، اور فرمایا اگر تو میرا اتنا اکرام کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر سن، اللہ تجھے 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ جو بے ادبی کرنے والے تھے ان سے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ادب کرنے والوں سے کیا کہا؟ فرمایا اللہ 3 نعمتیں دے گا، کون کون سی؟ حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ یہ دور جب سے تیزی سے بڑھا ہے نا آگے، تو لوگوں نے محنت کر کے بے ادبیاں پروموٹ کی ہیں، کوشش کی گئی ہے بے ادبی پروموٹ کرنے کی۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر دیہاتوں کے عام لوگوں تک ادب والا معاملہ نہ بڑا خراب ہو گیا، یعنی ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جس کی مرضی عزت اچھال دیتے، مسئلہ ہی کوئی۔ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، اس سے خوشبو آتی ہے اور بے ادبی سے بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، بے ادبی تکلیفوں کو جنم دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب میں نے بات ہی کی ہے کیا ہو گیا ہے؟ بھئی بات ادب سے کرو گے تو اس سے مٹھاس پھیلے گی، اور بے ادبی سے کرو گے تو اس سے تعلق خراب ہوگا۔ ہمیں نہ بات کرنے کا سلیقہ رہا، نہ ملنے کا سلیقہ رہا، نہ آنے جانے کا رویہ ٹھیک رہا، اس سے خرابی ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ماں باپ کو بندہ پیسے دے، لاکھوں میں خرچہ دے، کپڑے خرید کے دے، سارے کام ان کے کرے، لیکن کبھی مہینے میں ایک دفعہ بے ادبی بھی کر لے، وہ راضی رہیں گے؟ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، وہ کہتی ہے تو نا مجھے سال کے بعد 1 جوڑا لے کے دیا کر، اور تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، پر تو نا مجھے گالی نہ دیا کر، وہ جو تو نے کل بات کی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکی، تو نے اتنی سخت بات کر دی۔ تضحیق اور توہین جو ہوتی ہے یہ تکلیف دیتی ہے آدمی، اذیت پہنچتی ہے، اذیت۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نا کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی میں ہوٹل سے کھا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا، یہ بڑا نقصان کرتی ہے معاشرے۔ ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں آپ یقین کریں بے ادبی بے ادبی ہے،
توہین ہی توہین ہے. نہ عالم دیکھا، نہ صوفی دیکھا، نہ سفید داڑھی والا دیکھا، نہ کوئی اچھا آدمی. کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے، لالچ ہی لالچ رہ گیا ہے. ہر چیز میں ہم ہر چیز کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں، اسی اینک سے دیکھتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے. ان میاں بیوی کے سبب سے اولاد آئے گی، ان کے بچے ہوں گے. یہ سارا اخلاص والا رشتہ تھا، پر اس میں بھی لالچ آ گیا. لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے معاذ اللہ. اور لڑکے والے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کیا لے کے آئے گی. تو جب یہاں بھی لالچ آئے گا، مادیت آئے گی، تو حسن ضائع ہوگا، اخلاص ضائع ہوگا. پھر جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی پھر توہین ہوگی. کبھی بھی بے ادبی نہ کریں کسی جگہ بیٹھ کے. حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. بہت بڑے جملے حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا. حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی. عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید ہو. فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی. اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے. یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں، اچھا بندہ ہی، شریف آدمی کوئی نہیں، یہ اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں، ان سے ادب ہوتا ہی نہیں. ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا، عقل تو اسے بھی ساری تھی. ادب ایک خاصا مشکل کام. اس کے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں. کہانیاں. ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے، تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچے کمزور، اور کسی مولوی کے سامنے بندے اس لیے بھی کسی کی توہین کرتے ہیں کہ اسے بتایا جائے کہ تو چنگا ہے باقی کوئی بھی نہیں چنگا. حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں. وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی سٹوری سناتے ہیں جا کے. وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ میں نے کہا یار چھوڑیں، آپ ایک بہترین عالم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے پیسے بڑے لیندہ جی، 40,000 روپیہ منگتا ہے. تو میں کہ کیوں دیندے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے؟ بنتی چیز تب ہے جب اسے کوئی خریدتا ہے. ہم نے پہلے مارکیٹیں بنائی ہیں، بندے خریدنے شروع کیے ہیں، پیسے دینے شروع کیے ہیں، بندے خراب کیے ہیں، پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی. آپ نہ خریدیں وہ مال خود بخود نہیں بکے گا. خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے ہیں. توہین نہیں کریں، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں. آپ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں. ادب بڑا حسن ہے، ادب بڑا وقار ہے. ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے. ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں. آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی. تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے. تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. حضور ناراض ہو گئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے. فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تم نے یہ غور ہی نہیں کیا تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے؟ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غلوب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو. اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں. اسے لفظ بھی سیدھے نہیں بیان کرنے آتے اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر. ان لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام بھی وضو کر کے لینے چاہیے. وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، بڑا درست ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ
بے ادبی نے رواج پکڑا ہے، اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ادب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے ہیں، سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ادب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، پھر وہ وہاں ادب ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے تھے۔ جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا۔ آپ کو پتہ ہے نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ دینے کے بعد ہی دور بدل گیا ہے، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو طائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا ہے کرتا ہی بدل لے۔ یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کٹھے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی۔ یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہیں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا۔ صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو۔ کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا۔ یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق، صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنیں، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔
جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کل نیا کرتا بنوا کے پہنے. اماں جی ٹھیک ہے, ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجئے. تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں, یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا, یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا. میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا, میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا, یہی میرا انداز رہا, اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. یہ میری یادیں ہیں, یہ میرا رنگ ہے, یہ میرا اصل ہے. اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ میرا اصل ہے. اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظریں ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی. جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی, پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. کہنے لگی عمر آپ جائیں, جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں, پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے, رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے, آپ بڑے اکرام والے. آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا, ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے, عمل سے ادب نظر نہیں آتا. وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی, اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں, قریب نہ مجھے جانا پڑے, میں تنقید کروں. پہلے وہ اینک لگاتے ہیں, اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے. تھوڑا سا ترک ہوتا ہے, تھوڑی احتیاط ہوتی ہے, تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے, اور بات کرنے میں, چلنے میں, اٹھنے میں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو کو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا ہے. تو لوگ جا کے پوچھتے, عرض کرتے حضور وہ کہتا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے. تو امام مالک اٹھتے, پہلے غسل کرتے, پھر جبہ پہنتے, پھر امامہ باندھتے, پھر خوشبو لگاتے, پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا, آپ ذرا غور کریں, ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے حدیث پوچھنے آیا ہے, تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے, بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے, اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں, اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث کا ادب ہے, یہ اس کا اکرام ہے, یہ اس کی تعظیم ہے. اپنی طبیعت میں ادب لائیں, بات کریں تو ذرا سنبھل کر, گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر. جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں, جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں, میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا, پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں, اس لیے تو پتہ چلا نا. آپ فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت, کہنے لگا جی نہیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں. تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر. تو ادب کر, تو خدمت کر, کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا. لیکن بید بھی نہ کر, توہین نہ کر کبھی بھی. یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے. ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا, میری کرنا, اور بڑے بڑے بہانوں سے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر ادب کریں, اکرام کریں. ہمیں کیا لگے, ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے, ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے. بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا, نسبت دیکھنی ہے, نسبت دیکھنی ہے, نسبت. وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے, فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے. میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا ہے, صاحب کر کے دس کیڑا ہے تو کیڑا نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو, تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا. تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا, لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو. ادب کریں, اکرام کریں, اس سے آپ کا وقار بڑھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے. تو وہاں نے ایک شاہ جی تھے, وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے, بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے. تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بزرگ عالم تھے.
تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے، ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو وہ نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں بھی 1 منٹ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ، بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے، پھر تو نہ آؤ۔ دیکھیں کہ بزرگوں کا طریقہ تھا، اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے، اس کی کیا حکمت تھی؟ لیکن وہ بعض بندے پا نہ پڑھی تھے، ہاں جی تسی تے بابا سیانے ہو، بڑی گلاں تو اگے بھی ہوندیاں، وہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے، مینوں بھی پوچھ لیا گیا، اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے، حکمت تو ذرا دیکھ لے۔ لیکن وہ جلدی ہے نا، مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا، پیروں پہ زیادہ ہے، میں کچھ سفر زیادہ کرتا ہوں تو تکلیف میں رہتا ہوں، وہ میں نا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے سب درس دینے آ گیا، کہندا حضرت صاحب پھر کو ویکھے گا تے گلا کرے گا، سنت انج نہیں۔ میں کہ تبلیغ دا طریقہ بھی انج نہیں، آپ کو مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ جناب مسئلہ کیا ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ قرآن پاک نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو۔ آپ پہلے پوچھ تو لیتے، آپ نے تو فٹافٹ جلدی کر دی۔ اور میں نے موزے اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں معذرت چاہنا، تو میں کہے جی گل تو پہلو سوچ دوتے پھر ذرا تیرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی، لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے، لیکن فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ ذرا سننا، میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا ہر شہر۔ اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ۔ تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں۔ جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ آپ ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ میں دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا۔ اب میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے، اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا آیا، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے۔ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن چلیں آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، بات بھی سمجھا، بے ادبی نہ کرے زندگی میں، توہین نہ کرے۔ دیکھیں نا، آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا،
تھوڑا سوچ کے بولے وقولوا للناس حسنا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، خوبصورت بات کرو، ادب کریں. اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں. تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ تو آیا ہی نہیں حدیث میں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے. حضرت اسلم بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوا باندھنے کی. تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں. تو اگر حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دیتے. ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے. فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا. اللہ کے محبوب گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا، واپس آئے تو فرمایا ذرا اسلم بن شریق کو تو بلاؤ. وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا. تو وہ رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرے پیر باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتہ ہے. تو حضور فرمانے لگے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے، آج تو نے نہیں باندھا. حضور نے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، پر ان کا ادب کرنے کا طریقہ دیکھیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نا میرے اوپر غسل فرض تھا، جب میں صبح اٹھا ہوں تو غسل فرض تھا. اب اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، اور یہ بھی بے ادبی ہے. اور حضور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں. میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، کسی اور کی. کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، حکم نہیں تھا. پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اپنی زندگی میں ادب کریں اور اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایاز کا جو بیٹا تھا نا تو اس کا نام تھا محمد بن ایاز. تو سلطان محمود غزنوی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے، بڑے میٹھے، اور محمد بن ایاز میری بات سنو. ایک دن آواز دی کہنے لگے ایاز کے بیٹے ذرا آنا، ایاز کے بیٹے ذرا. تو ایاز دوڑ کے حاضر ہوا، کہنے لگا حضور غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایاز کا بیٹا. پہلے تو آپ محمد بن ایاز کہتے تھے، حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا، حضور کا نہیں تھا. حضور کے نام پر نام رکھا تھا. لیکن محمود غزنوی کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں. یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، تو وہاں سے ادب سیکھا تھا. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پہ رکھا گیا ہے. آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد بن ایاز نہیں کہا، میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا. تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹیں. بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا، بد نصیب ترین وہ بیٹا ہے کہ جس کی اماں اس کے ساتھ بات کرنے میں 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے. اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کوئی غلط بات ہی نہ کر دے. سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ، استاد، مشائخ بھی کھل کے بات نہ کرے. اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا باپ بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن جھکا کے رکھتا ہے. وہ گردن، وہ کہتا ہے میرا والد ہے، مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بے ادبی نہیں کرے گا. وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا، کہاں بات کرے گا. تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ زندگی ادب والی بنائیں، پیار والی بنائیں، پریم والی بنائیں. ایک ہمارے ہاں اور آج کا ریت چلی ہے جی، وہ کعبے کی طرف ٹانگیں کرنا کون سا حدیث میں منع آیا ہے؟ اور فلانی چیز جی آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، بہت سارے لوگ حرم شریف سے واپس آتے ہیں تو یہ کہانیاں سناتے ہیں. آ کے سن لیں، مشکات میں حدیث ہے ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا. کعبہ سامنے نہیں تھا، کعبے کی طرف. تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے. فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا. تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے.
تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا، لفظ دیکھیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی اذیت دیا، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی۔ یعنی بے ادبی تو اذیت دیتی ہے، تکلیف، اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ ادب کریں۔ کبھی بھی زندگی میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اولیاء، صوفیاء، علماء، حتیٰ کہ قاری، حافظ، ہمیں ادب کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ادب ہے۔ کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ حساب ہم نے نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے، وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پہ۔ ہم حساب ہی کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے۔